اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تقدیس، اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہو آقا نامدار، درجہ یتیم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، اہل بیت اطہار پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ ختم نبوت ایک اہم ترین موضوع ہے اور ہم اسے اس قدر اہمیت نہیں دیتے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شعور ختم نبوت وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ تمام عقائد، اس میں سے ایک بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت اس بات کا نام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ کسی نبی کی ضرورت ہے۔ عموماً لوگ ایک پہلو پہ بات کرتے ہیں کہ جی کوئی نبی آ نہیں سکتا، اور اہم بات یہ ہے کہ کسی نئے دین کی، نئی کسی ہستی کی، نئی شخصیت کی، نئے کسی حکم کی قیامت کی دیواروں تک ضرورت ہے ہی نہیں۔ جب آپ یہ بات ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ جی یہ جو نظام ہے یہ فرسودہ ہو چکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلام کے نظام کو آج مسلمان ایسا قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب نئی دنیا ہے، اب کوئی نئی باتیں ہونی چاہیے۔ یہ تو آپ گھسے پٹے مسائل نعوذ باللہ من ذالک، ایسے اس معاشرے کے اندر سے جسے ہم مسلم معاشرہ کہتے ہیں، ایسی جو آوازیں آتی ہیں نا کہ وہی باتیں، وہی پرانی چیز، وہی روایات، وہی بار بار بیان کرتے جا رہے ہیں۔ اب جدید دور ہے، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ یہ دراصل ختم نبوت کو نہیں سمجھ پا رہا۔ یہ ذہن اگر اسے یہ پتہ ہو قیامت تک کی دیواروں کے لیے جو بھی مسائل آنے تھے وہ قرآن اور سنت کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں، اب کسی نئے آنے کی، نئے حکم آنے کی، کوئی نئی وحی آنے کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے، تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ سب سے بنیادی شعور ہے۔ اس شعور کو اجاگر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس بات پہ پہرا دیا۔ آپ کے شاید علم میں ہو، قادیانی جب اس سے آپ کی بات ہوتی ہے یا آپ کا کوئی جاننے والا ہو تو اس کو سب سے پہلے جو اشکال آتا ہے وہ یہ آتا ہے، وہ جو آپ کے سامنے رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو پاکستان کی پارلیمنٹ نے غیر مسلم قرار دیا ہے، اور اس میں بھی وہ زیادہ تر علماء کو ہی رگڑتے ہیں کہ انہوں نے یہ تو ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے رہتے ہیں، تو ہمیں کافر قرار دے دیا تو کون سی بات ہے۔ یہ ان کا بڑا اہم ایک اشکال ہے۔ اس کی بیس، اس کی وضاحت میں آپ کو عہد نبوی میں لیے چلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں مسیلمہ کذاب وہ پیدا ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس نے یہ دعویٰ کر دیا تھا نبوت کا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے بعد میں کیا تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ اسود انسی بھی اسی دور کے اندر یعنی اس کا یہ ہو چکا تھا اظہار، لیکن اس نے اس کا اظہار وہ بعد میں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تھا، آپ نے 2 کنگن پہنے دیکھے، حالانکہ وہ سونے کے کنگن تھے، لیکن اس کا تعلق مرد سے نہیں ہوتا۔ سونے کے کنگن کا تعلق مرد سے نہیں ہوتا۔ مرد اگر خواب میں ایسا کچھ دیکھے تو یہ اس کے لیے یعنی ایسی کوئی اطلاع ہوتی ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں
دو جھوٹے جو کذاب ہیں مدعیان نبوت، ان کو دیکھ رہا ہوں۔ اور واقعتاً پھر یہ مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی یہ وجود میں آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسیلمہ کذاب نے اپنے نمائندے بھیجے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سنن نبی داؤد کی روایت، تو انہوں نے آ کے اس کا پیغام دیا۔ وہ دراصل چاہتا تھا کہ آپ کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حکومت ہے اس میں میرا حصہ ہو، کیونکہ ان لوگوں کو چاہیے حصہ ہی ہوتا ہے دنیا کا۔ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اس کو بھی حصہ چاہیے تھا دنیا کا، سو اس نے لے لیا۔ آج بھی جو مرزائیت ہے وہ یہ چاہتی ہے دنیا سے ہمارا نصیب مل جائے، ہمیں ویزے مل جائیں، اور لوگ جو قادیانیت کی طرف مائل ہوتے ہیں اس کی بڑی وجہ بھی دنیا ہی ہے۔ یعنی ان کے نبی بھی، جھوٹے نبی بھی دنیا کے طالب، اور ان کے پیروکار بھی جھوٹی دنیا کے طالب۔ یہ نہ کوئی حق چاہتے ہیں، نہ کوئی اسلام کی وہ جو بلندی ہے اس کے خواہاں ہیں، ان کو بس دنیا چاہیے اور وہ سو لیتے ہیں۔ تو مسیلمہ کذاب نے ایسے پیغام بھجوائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بات نہیں کی، اور یہ فرمایا کہ ایک چھڑی جو ہے آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے کہا کہ وہ مجھ سے یہ بھی طلب کرے تو یہ بھی میں اسے نہیں دوں گا۔ یعنی یہ تو بہت بڑی بات ہے نا کہ میں اپنے بعد اس کو خلافت میں یا حکومت کے اندر اس کو ایک شریک کی حیثیت سے رکھ لوں، میں تو یہ چھڑی بھی نہیں اس کو دوں گا جو میرے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر آپ نے ایک اور بات پوچھی، اچھا تم بتاؤ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم وہی کہتے ہیں جو وہ کہتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہیں، تو جو وہ کہتا ہے وہی ہم کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا لولا ان الرسول لا تقتل، اگر یہ بات نہ ہوتی ایک ضابطے میں کہ جو قاصد ہیں ان کو قتل نہیں کیا جاتا، یہ بات طے ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو لضربت اعناقکما، تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ یعنی اس بات کے کہنے پر کہ تم کہتے ہو جو وہ کہتا ہے وہی ہم کہتے ہیں، یعنی تم نے میرے ہوتے ہوئے ایک نئے رسول کا اظہار کیا، اس کو تسلیم کیا، اسے مانا، اور وہی کچھ کہا جو تم کہتے ہو، تو میرے نزدیک وہ واجب القتل تھے اگر یہ قانون نہ ہوتا۔ تو یہ بات بتائیے کہ یہ ایک پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا، علماء کا فیصلہ تھا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا؟ اور یقیناً آپ یہ چیز تسلیم کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اور اس مسئلے کی حقیقت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا، اور انہوں نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ آپ کے شاید علم میں ہو، جو 12 ہجری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ لڑی گئی، جو مسیلمہ کذاب کے قبیلے بنو حنیفہ سے تھی۔ مسیلمہ کذاب وہ بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کا قبیلہ آج بھی ریاض کے قریب موجود، یعنی اس کے قبیلے کے افراد لوگ موجود ہیں، وہ تو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو مسیلمہ کذاب سے جو سب سے بڑی جنگ ہوئی وہ یہ جنگ یمامہ ہوئی، اور وہ مسیلمہ کذاب سے تھی، اس کے لوگوں سے تھی۔ تو ایک طرف دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو عالم کفر میں اس مدینہ کی ریاست اور عرب، اس کے ساتھ کیسی دشمنی اور عداوت تھی، اور وہ کیا چاہتے تھے مسلمانوں سے۔ لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ پہلے ہم کافروں سے نبٹ لیں تو ان کو بعد میں دیکھیں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہوا کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعوے کیے، اس کے خلاف، چونکہ اس کو کھڑا ہی انگریز نے کیا تھا، تو اس کے خلاف حکومتی سطح پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، لیا بھی کیوں جاتا، وہ تو دور ہی انگریز کا تھا۔ لیکن مسلمان اس سے مناظرے کرتے رہے، اس سے مباہلے کرتے رہے، اور فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، وہ تو اس کے گھر میں جا کے، یعنی اس کے قادیان میں جا کے اس کو چیلنج دیتے تھے، وہ نہیں نکلتا تھا۔ جیسے آج کا نہیں مرزا
مرزا دہلوی، یہ بھی تقریباً وہی کاپی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی اس آفتاب رسالت کے مقابلے میں ایک آواز تھی، اسی طرح یہ مرزا دہلوی اس مہتاب رسالت کے گرد جو حالہ تھا اس کے گرد ایک فتنہ ہے۔ تو اگر اس کو بروقت نہ لیا گیا، حکومت نے کوئی ایکشن نہ لیا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ بن جائے گا اور ایک مسلک بنے گا باقاعدہ، اور تقریباً بن چکا ہے۔ اس پہ میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے ان اخبارات کے اندر اور جو اس وقت کی صحافت تھی اس میں چیلنج تو بہت دیا کرتا تھا، لیکن سامنے نہیں آتا تھا، چھپ جاتا تھا۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ وہ چیلنج دیتے تھے، انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی۔ دراصل ہمارے اندر وہ ذوق نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک تجویز دوں گا کہ آپ ایک محمدیہ پاکٹ بک ہے، محمدیہ پاکٹ بک، اس نام سے پہلے وہ پاکٹ سائز کی کتابیں چھوٹی جو ہوتی تھی انہیں پاکٹ سائز کہتے تھے، تو وہ چھپی، تو اس کے اندر اس کے جتنے دعوے ہیں، اس کی جو تردید ہے، جو وہ کہتا رہا، جو کرتا رہا، اس سب کا جواب بڑے اچھے طریقے سے موجود ہے۔ ہمیں وہ ضرور پڑھنی چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہماری شعور کی آنکھیں کھلیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر صحابہ کرام نے بہت بڑی جنگ لڑی، اور اس میں سیدنا عمر بن خطاب کے بھائی سیدنا زید بن خطاب شہید ہوئے۔ اس میں سالم مولا ابو زیفہ جو تھے وہ شہید ہوئے۔ اس میں بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام جو احد اور بدر میں شریک ہوئے وہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں کفار کے ساتھ جتنی جنگیں ہوئیں، جتنی بھی جنگیں ہوئیں، اس میں مسلمانوں کے تقریباً 300 کے قریب افراد وہ شہید ہوئے، 300 کے قریب کل جو تعداد ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنی جنگیں ہوئیں، بدر سے لے کے یا اس سے پہلے کے سرایہ سے لے کے غزوہ تبوک تک اور اس کے بعد تک بھی جو مہمات آپ نے روانہ فرمائی، جتنے لوگ مسلمان شہید ہوئے یا کافر جہنم واصل ہوئے، ان سب کی تعداد کو ملائیں تو وہ 1008 بنتی ہے، 1008۔ اور ان میں سے بھی زیادہ جو قتل ہوئے وہ بنو قریظہ کے یہودی تھے، 600 کے قریب۔ یعنی باقی کا اندازہ آپ لگا لیں کہ صرف اور صرف 1000 کے قریب طرفین سے لوگ جو ہے صحابہ کرام شہید ہوئے اور کفار جہنم واصل ہوئے۔ لیکن اکیلی جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ کرام شہادت سے سرفراز ہوئے۔ یعنی ختم نبوت کا پہرا دیتے ہوئے انہوں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ تو جھوٹی نبوت ہے، یہ خود مر جائے گی، اپنے آپ کوئی ماننے والا نہیں ہوگا تو ختم ہو جائے گی۔ آج ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ غلط ہیں، لیکن آپ میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ان کا جو نیٹ ورک ہے، ان کی جو ویب سائٹس ہیں، ان کے جو سوشل میڈیا پہ جو سلسلے ہیں وہ اتنے وسیع ہیں کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی اس قدر وہ اپنا وہ سارا دعوت اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ اس ملک کے اندر ایسا کچھ کرنا ان کے لیے ممنوع ہے کہ وہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ کلمہ نہیں یہ اظہار اس کا کر سکتے، وہ لکھ نہیں سکتے، وہ اپنے کسی معبد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ چناب نگر کو ربہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ انگریز کی سرپرستی میں ایک پودا لگایا گیا تھا، اور وہ آج بھی اسی طرح اس کو برابر پانی دے رہے ہیں۔ آج بھی اگر دنیا کے کسی خطے میں کوئی مرزائی مشکل میں ہے تو اس کے لیے پورا جو یورپ ہے، امریکہ ہے، وہ اس کے لیے بےتاب ہے کہ اس کو کچھ نہ ہو، اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، باقی جو مرضی ہو جائے۔ تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ آخر یہ مدعیان نبوت جو ہوتے ہیں، یا ان کو جب کھڑا کیا جاتا ہے تو ان کے پیش نظر کیا باتیں ہوتی ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آخر جو انبیاء اور رسول علیہ السلام تھے
وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو پسند کیا، کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ نبی بنیں گے۔ لیکن جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بخشا، اور یہ انبیاء کی شان ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں پتہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم وہ وحی کے ذریعے سے نبوت سے سرفراز کر کے یہ بتایا۔ یہ یعنی نبوت جو ہے یہ واہبی چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود عطا کرتا ہے، یہ کسبی نہیں ہے کہ بندہ عبادت کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، پہلے وہ ولی بنے پھر نعوذ باللہ من ذالک وہ نبی بن جائے۔ یہ کسب سے حاصل نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں انگریز نے جب یہاں پہ آ کے دیکھا کہ مسلمانوں کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، یعنی کوئی بھی اس محبت کو کھینچ نہیں سکتا، نکال نہیں سکتا۔ وہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا، وہ بھی بڑے مفکر تھے، انہوں نے کہا کہ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، یعنی ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ دیگر سے کا یہ علاج ہے کہ روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل سے نکالنی ہے۔ تو اس محبت کو کم کرنے کے لیے وہ کیا کر سکتے تھے؟ اس کے دو ہی حل ہو سکتے تھے، یا وہ آفتاب رسالت کی جو ہے حیثیت وہ کم کرتے، وہ کر نہیں سکتے تھے۔ اب انہوں نے ایک دوسرا کھیل کھیلا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسی اور شخص کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، جب وہ یہ سمجھیں گے کہ ایک ایسا شخص جس کی عقل بھی ٹھکانے نہیں ہے وہ نبی ہو سکتا ہے، تو نبی نعوذ باللہ من ذالک یا رسول وہ ایسے ہی ہوتے ہوں گے جیسے آج کا یہ نبی ہے۔ کیونکہ یہودیت اور عیسائیت کے اندر نبوت کا مقام کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ بائبل اٹھا کے دیکھیے، آج کی بائبل جو تحریف شدہ ہے، جو انہوں نے بہت بدلی ہوئی ہے، نبوت اور رسالت کا مقام ان کے ہاں کچھ نہیں ہے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر جو مقام نبوت اور رسالت ہے اس کو کم کیا جائے، تو وہ اصل جو آفتاب رسالت ہے اس میں تو کمی نہ لا سکے، اس کی چمک میں، اس کی تابانی میں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ کم از کم لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ نبی ایسے بھی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے اتنے پینترے بدلے اپنی زندگی کے اندر، اتنے دعوے کیے کہ آپ حیران ہوں گے کہ ایک جو عقل مند شخص ہے وہ یعنی ایک ہی حالت وہ کہتا ہے مہدی بھی میں ہوں، جس مہدی نے آنا ہے، جس کے بارے میں پیش گوئیاں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مہدی بھی میں ہوں، وہ مسیح بھی میں ہوں۔ اب یہ مہدی علیحدہ ہے، مسیح علیحدہ ہے، تو اس نے ایک جھوٹی من گڑت حدیث کو یہاں پہ کوٹ کر دیا کہ مسیح جو ہے وہی مہدی ہوگا۔ اب اس نے اپنا کام ایسے چلا لیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، مریم بھی میں ہوں، مریم بھی میں ہوں، اور پھر عیسیٰ بھی میں ہوں۔ یعنی آپ خود دیکھیے کہ ایسا شخص، اور یہ ساری باتیں اس کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، روحانی خزائن اس کی کتابوں کا مجموعہ ہے، لیکن کوئی بھی مرزائی اس کی تحریروں کو نہیں پڑھتا۔ اگر آپ ایسا کر سکیں کہ آپ روحانی خزائن جو اس کی 22 جلدوں کا مجموعہ ہے، اور آپ کو جہاں بھی آپ چاہیں آپ کو دستیاب ہو سکتا ہے، تو اس مجموعے سے جو مرزا کی اپنی عبارتیں ہیں وہ سامنے رکھیں کہ اس کا طرز تکلم کیسا تھا، وہ کیسے گفتگو کرتا تھا، اپنے دشمنوں کے بارے میں جو جن کو اس نے دشمن سمجھا یا جو اس کو دشمن سمجھتے تھے ان کے بارے میں اس کا لہجہ کیا تھا۔ یہ ساری باتیں دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جھوٹے مدعیان نبوت ان کا اخلاق اور کردار کیسا ہوتا ہے۔ تو آج مرزائی دنیا یہ نہیں کہے گی آپ سے کہ آپ مرزا کی تعلیمات پہ عمل کریں، یہ نہیں کہے گی، نہ وہ سامنے لائے گی نہ پھیلائے گی۔ وہ یہی کہیں گے کہ یہ علماء ایسے ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ وہ یہ کہیں گے کہ علماء کا اپنا کردار ایسا ہے، وہ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ اور میری اس بارے میں ایک یہاں بھاٹی کے پروفیسر سمیر تھے، ان سے بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئے، ایک عرصے سے ان کے خلاف کر رہے تھے۔
انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوتے ہیں. یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. شاید آپ بھی کسی مرزائی کے چنگل میں ہوں یا آپ کے دوست احباب، سمجھیے ان کو یہ آپ کے دشمن ہیں. وہ پہلے کسی کی کوئی جو ہے مشکل اس کو زیر بحث لاتے ہیں، اس سے دوستی کرتے ہیں. کسی کا کوئی قرضہ ہے، کسی کا کوئی رشتے کی پرابلم ہے، کوئی ایسی، وہ اس کا ساتھ دے دیں گے. اب بندہ کہتا ہے جس کی ضرورت پوری ہوتی ہے نا، اس کے سامنے وہ بہت حیثیت رکھتا ہے جس سے اس کی وہ مشکل کا وقت گزارا ہو. تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا اچھا شخص ہے. وہ شروع میں آپ کو نہیں بتائے گا کہ وہ مرزائی ہے. جب یہ مسئلہ حل کر لے گا، گھروں میں آنا جانا ہو جائے گا، پھر وہ کوشش کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے ادھر سے یا ادھر سے کوئی رشتہ ہو جائے. اس کے بعد پھر وہ بتائے گا، سب سے پہلے وہ علماء سے متنفر کرے گا کہ دیکھیں علماء کا کردار، یہ دیکھو، یہ مووی دیکھو، یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، اور یہ دیکھو اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. بندہ کہے گا ہاں بات تو ٹھیک ہے، یہ ہوتا رہتا ہے ایسے. اب علماء سے متنفر کرنے کے بعد وہ کیوں متنفر کرے گا؟ کیونکہ اگر میری کسی بات کو اس نے جا کے اپنے عالم کے سامنے کہہ دیا تو عالم تو فوراً سمجھ جائے گا، اے تم کسی مرزائی کے پاس بیٹھنے لگے ہو، تم اپنی جو عزت ایمان بچا لو. تو وہ اس لیے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ علماء سے متنفر کرتے ہیں تاکہ یہ میری کسی مشکل کو، میرے کسی اعتراض کو ان کے سامنے جا کے پیش نہ کر دے. جب اس کا یہ جادو چل جاتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ مسلمان جو ہیں آپ جانتے ہیں ایک دوسرے کو بھی کافر قرار دیتے رہتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں بھی کافر قرار دیا ہے، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا، وہ یہ بھی مان لیتا ہے واقعی ایسا ہے کہ مسلمانوں کے گروہ فرق ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے رہتے ہیں. اس کے بعد وہ پھر کارروائی ڈالتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمان پہ نہیں اٹھائے گئے بلکہ ان کو وفات ہوئی ہے، ان کی وفات ہوئی ہے. اور وہ اس بارے میں عام ذہن کو یہ بات سمجھا لیتا ہے کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کوئی بھی جان ہے اس پہ موت لکھی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ موت لکھی تو ہوئی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اوپر اٹھا لیے گئے، دوبارہ قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا اور وہ اس دھرتی کو امن سے اور عدل سے بھریں گے، اور اسلام کے علاوہ جتنے ادیان ہیں وہ سب غرق ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ان کا کوئی نام بھی باقی نہیں رہے گا. مسلمانوں کا مجموعی عقیدہ ان احادیث کے پیش نظر اور قرآنی آیات کے پیش نظر یہ ہے. لیکن وہ عام لوگوں کو نا ایک آیت مبارکہ سے یہ بتا دیتے ہیں کہ انی متوفیک و رافعک الیہ، کہ میں تجھے فوت کروں گا. یہ سورہ آل عمران کی ہے. تو میں تجھے فوت کروں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا. اب میں اس کی وضاحت تفصیل سے جاؤں تو اس کے لیے ایک وقت درکار ہے. بہرحال وہ عام شخص کو یہ بات سمجھا لیتے ہیں. جب وہ بندہ یہ کہتا ہے باقی وہ قرآن مجید میں آ گیا وہ فوت ہوئے ہیں، تو اب حدیث اگر کہہ بھی رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو قرآن ہے نا، اس کے مقابلے میں حدیث کی کیا اہمیت ہوگی. اس وجہ سے وہ ساری حدیث کا انکار کر دیتا ہے. اب اس کے بعد کا مرحلہ وہ مرزائی مسلمان سے یا مسلمان لڑکی سے، مسلمان لڑکے سے، خصوصاً اسٹوڈنٹس کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں آ گئے ہیں. بس یہ ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے. آپ ایسے ہی ہم سے بدظن ہیں یا ایسے ہی. وہ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں اچھا اگر آپ اس سے ایگری ہیں نا تو یہ ایک فارم ہے تو یہ آپ اس پہ سائن کر دیں. اسے کہتے ہیں بیعت فارم. بندہ کہتا ہے اس سے کیا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہم کہتے ہیں انہوں نے آنا ہے اور یہ کہتے ہیں وہ آ چکے ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. جو وہ سائن کر دیتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بظاہر کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا. لیکن میں آپ کو اسی طرف لیے چلتا ہوں جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا کہ جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کسی نبی کی ضرورت ابھی باقی ہے تو آپ کا ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی نئے نبی کی ضرورت اس جیتے جاگتے جہاں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد ضرورت کیا باقی رہ جاتی ہے، اس قرآن کے بعد کیا ضرورت باقی ہے. اور میں نے اس کی وہ جو مجموعہ الہامات
نعوذ باللہ من ذالک، جس کو وہ اپنی وحی قرار دیتا ہے، اس کا نام بھی اس نے تذکرہ رکھا، باقاعدہ پرنٹڈ ہے، مل جاتی ہے، اس کے اندر اس نے نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنی آیات اتری جو آپ کی شان، رفعت، منزلت پہ، اس نے وہ کہا یہ آیات میرے پہ اتری ہیں۔ مثلاً وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ وحی کی ہے اور یہ مجھ پر الہام ہوا ہے۔ وہ آپ کبھی پڑھ کے تو دیکھیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان سے اپنا ناطہ تعلق وہ کیسے رکھیں۔ ہماری پارلیمنٹ میں 1974 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، 7 ستمبر، اسی حوالے سے ہم نے کہا کہ لوگوں کو یہ شعور دیں، انتظامیہ نے بھی مجھ سے کہا کہ اس بارے میں بات ہونی چاہیے۔ یہ جو پارلیمنٹ میں تقریباً 90 گھنٹے کی وہ پوری تفصیل ہے جو بحث ہوئی، اور آخر اس بات پہ مرزا کو کوئی جواب نہ آیا۔ جو طاہر تھا، مرزا طاہر، یعنی مرزا طاہر، اس کا والد مرزا بشیر تھا، اور اس کا جو والد ہے وہ یہی تھا مرزا غلام احمد قادیانی، اور ان کے درمیان میں ایک تیسرا شخص تھا جو مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد خلیفہ بنا۔ ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک تو لعین ہے، لعنتی ہے، لیکن ان کے نزدیک جو اس کا نائب بنا وہ حکیم نور الدین بحیروی تھا، اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ اور جتنے باطل عقائد کے لوگ ہوں، میں آپ کو ان کی مشترکہ کچھ چیزیں بتا دوں، وقت گزر گیا۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ ان سب کی کوشش یہ ہوتی ہے جھوٹے مدعیان نبوت کی کہ یہ مقام نبوت کو مسلمانوں کے دل سے کم کریں۔ ایک یہ بات، اس پہ سب ایسے جو گمراہ فرق ہیں وہ یہی کہتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ ایسے لوگ جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ بھی نبوت کا وہ مقام نہیں دیتے جو نبوت کا مقام ہونا چاہیے، وہ امامت کو نبوت سے فائق قرار دیتے ہیں، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اب جو ضرورت ہے وہ امامت کی زیادہ ہے، اب نبوت کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو دلیل کے طور پہ ایک صرف بات کہتا ہوں، آپ اس جیتے جاگتے جہاں میں موجود ہیں، کبھی کسی شیعہ سے، کسی رافضی سے آپ ختم نبوت کے موضوع پہ ایک بھی بات مجھے دکھا دیں، یعنی اس نے کوئی سپیچ کی ہو، کوئی بات کی ہو، کوئی پریس کانفرنس کی ہو، وہ کیوں نہیں؟ وہ سمجھتے ہیں ان کے نزدیک تو ویسے ہی نعوذ باللہ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بہائیت، بابیت، جس کے بارے میں علامہ احسان الہی ظہیر نے کتابیں لکھی رحمہ اللہ، ان میں آپ جا کے ذرا پڑھیں کہ یہ سارے لوگ تقریباً ایران سے اور اسی باطنی عقائد سے نکلے جنہوں نے اسلام کا ستیہ ناش کیا، اور جھوٹے نبوت کے دعوے دار ان میں سے اٹھے، شریعت کو معطل قرار دیا گیا، اس کی کچھ حیثیت باقی نہ رہنے دی۔ تو یہ جتنے لوگ ہیں گمراہ، ان میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے، یہ ہمیشہ مقام نبوت کو کمتر کرتے ہیں۔ دوسرا جو مرزا غلام احمد قادیانی کو بنایا گیا، یا جتنے ہوتے ہیں ایسے جھوٹے گمراہ کن فرق، ان میں ایک بات ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ جہاد سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا کیا کام تھا؟ اس نے یہی کہا کہ جہاد کا اب خیال چھوڑ دو، جہاد کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، اب جنگ و جدال کا دور نہیں ہے۔ انگریز یہی چاہتا تھا کہ مسلمان کبھی ہمارے مقابلے میں نہ آئے، کیونکہ وہ محاذ پہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جہاد سے پیچھے ہٹیں۔ تو مرزا نے اس بارے میں اتنے فتوے دیے، اتنا کچھ کیا کہ علامہ اقبال جیسے شاعر کو یہ کہنا پڑا، فتویٰ ہے شیخ کا کہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر۔ میں پوچھتا ہوں جناب شیخ سے کہ یہ پوری ایک نظم ہے جو جہاد کے عنوان سے علامہ اقبال نے لکھی، اور اس میں اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو خطاب کیا کہ یہ کیسا دین ہے جس میں ایسی کوئی شان و شوکت اور رفعت اور ایسی بلندی کا تصور ہی نہ ہو۔ تو بہرحال یہ جہاد سے وہ دور کرتے ہیں۔ تیسری بات جو مشترک ہے تمام گمراہ فرقوں میں، وہ آپ کو علماء سے متنفر کرتے ہیں تاکہ کوئی ہماری بات ان تک جا کے نہ کہے، نہ اشکال رکھے اور نہ اس کا کوئی حل نکلے۔ اور جو چوتھی بات ہے ان تمام گمراہ فرقوں میں وہ یہ ہوتا ہے جو ان کا ہوتا ہے نا امام زمانہ، یعنی جو وقتی طور پر لیڈ کر رہا ہوتا ہے انہیں،
اس کی حیثیت ان سب گمراہ فرقوں کے سامنے بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ اس کو کبھی زیر بحث نہیں لاتے۔ آپ کو تو شاید پتہ نہیں ہوگا، مرزا مسرور ان کا موجودہ جو لیڈر ہے، مذہبی پیشوا ہے، اس کا نام ہے مرزا مسرور، تو اس کے بارے میں کبھی بھی یہ زیر بحث نہیں لائیں گے۔ اس کی زندگی اور وہ جو کچھ کرتا رہا وہ کبھی بھی زیر بحث نہیں لائیں گے، کیوں کہ وہ زیر بحث لائیں گے تو بڑے راز کھلیں گے۔ تو یہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو تقدیس کے پردے میں رکھتے ہیں۔ آپ گمراہ دیگر فرقے دیکھ لیجئے، جو رافضی ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے جن کو بڑا بنایا ہے، ان کو کبھی زیر بحث نہیں لائیں گے۔ تو یہ وہ 4 مقاصد ہیں جو ایسے لوگوں کو درکار ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ان کو زیر بحث نہیں لانا چاہتے، نہ لاتے ہیں، نہ کچھ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، بس وہی ہمارے لیے عرف آخر ہے۔ تو یہی تو وہ بات ہے جو ہمیں قرآن اور سنت سے ملتی ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے بعد کسی کو یہ حیثیت نہیں دے سکتے کہ اس کی ہر بات کو سچا قرار دیں اور اسے مانتے چلے جائیں۔ وہ دن کہے ہم دن کہیں، وہ رات کہے ہم رات کہیں۔ یہ امت مسلمہ کی بہت بڑی خامی ہے کہ یہ ایسی باریکیوں کو نہیں سمجھتے، یہ بس ایک ڈگر پر ہیں کہ ایک دوسرے کو ہم بس نیچا دکھا لیں، اونچا دکھا لیں۔ میں آپ کو ایک بات کہوں کہ آج بہت سی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر یہ الزام لگاتی ہیں، آپ بھی گروپوں میں ہوں گے، جی اس نے مرزائی کا ساتھ دیا، اس نے اس کا ساتھ دیا، یہ بحث ہمارے ہاں ہوتی ہے نا۔ تو میں آپ کو اس کا ایک حل بتاتا ہوں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے محلے کا مرزائی، آپ کے شہر کا مرزائی، اس کے ادارے وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے کون ان کا حمایتی ہے۔ آپ اس بحث میں نہ پڑیں، آپ الزام تراشی نہ کریں، آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے علاقے کے مرزائی کس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ جان لیں کہ وہ مرزائیوں کا حمایتی ہے۔ آپ اس بحث سے نکلیں ایک دوسرے پہ الزام۔ اور اسی طرح ایک مذہبی حلقے میں جو بات چلتی ہے وہ یہ جی سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کس نے قرار دیا۔ یہ ٹھیک ہے، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس کو کافر قرار دیا اپنے فتوے کے اندر، ان کا تعلق اہل حدیث مکتبہ فکر سے تھا۔ لیکن ہم کیا زندگی اسی میں لگا دیں کہ سب سے پہلے اسے کافر کس نے قرار دیا؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ آج دنیا میں ان کا نیٹ ورک کیسے پھیلا ہے، کیسے وہ اپنی دعوت کو پھیلا رہے ہیں، کیسے ان کے مراکز ہیں، کیسے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم دیکھیے کہ ایک مسجد جس میں آپ بیٹھے ہیں اس کے اخراجات کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اس کی تعمیر کے لیے ہم اپیل کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر مرزائی وہ اس وقت تک مرزائی نہیں بن سکتا، وہ غریب ہے یا امیر، جب تک اپنی کمائی میں سے وہ مزدور ہے تو اس میں سے، وہ اگر مالک ہے تو اس میں سے وہ ضرور اپنے مرکز کو چندہ فراہم کرتا ہے، اور وہ 1% سے لے کے 16% تک ہے۔ یہ جو مشہور ہے نا کہ ان کی جنت بھی ہے جہنم بھی، وہ یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جو 16% تک اپنی آمدن کا ہمیں دیتا ہے ہم اسے اس قبرستان میں دفن کرتے ہیں۔ وہ قبرستان ذرا اچھا بنایا، میں نے خود دیکھا، اور جو دوسرے مرزائی ہیں جو زیادہ خرچ نہیں کرتے ان کے لیے بس یہ قبرستان ہے سادہ سا۔ تو یہ فرق ہے، اس کو لوگ جنت جہنم قرار دیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کو مرزائی کو سپورٹ کرتے ہیں، مرزائی اداروں کو، مرزائی فیکٹری کو، مرزائی دکان کو، مرزائی ایجنسی کو، تو آپ ایسے سمجھیں کہ ختم نبوت کے خلاف اس سے تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہود سے کاروبار کیا، ان سے لین دین کیا، عیسائیوں سے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی یہودی بن کے رہے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس سے کاروبار کر لو، کوئی عیسائی بن کے رہے تو اس سے ٹھیک ہے تم کاروبار کر سکتے ہو، لیکن جو ہو زندیق، جو ہو مرتد، جو ہو ختم نبوت کا منکر اور وہ مسلمان بن کے اس معاشرے میں جی رہا ہو، پھر اس سے اگر آپ کریں گے تو آپ ایسے سمجھیں سادہ لوگ مسلمانوں کو ان کے چنگل میں پھنسانے میں آپ کا کردار موجود ہے۔ تو اس میں تقریباً 200 مفتیان کے فتوے میرے پاس موجود ہیں جنہوں نے قادیانیوں سے بائیکاٹ کا کہا، یہ کام ہم کر نہیں سکتے، اور ہم اپنی بحثوں میں الجھے رہتے ہیں جی وہ فلاں قادیانی نواز ہے، وہ یہ ہے۔ دراصل ہم خود قادیانی نواز ہیں کہ ہمارے اندر شعور ختم نبوت سرے سے موجود نہیں ہے، اس کو نہ زیر بحث
گیس لایا جاتا ہے، نہ لوگوں کو پتہ ہے، نہ عوام کے اندر شعور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور اس کے فلسفے کو اپنے ذہن میں بیدار رکھنے کی توفیق بخشے، اس سے آپ کی محبت بڑھے گی۔ یقین کیجئے جب آپ ختم نبوت پہ کام کریں گے، آپ کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایسا چراغ روشن ہوگا جو مرتے دم تک کبھی بجھے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی اس سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي